اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو علتیں بیان کی کہ کیوں ایمان نہیں لاتے ہو، یعنی ایمان کے معیار پر کیوں کامل نہیں اترتے۔ حالانکہ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور یہ کہ اللہ نے نشانیاں اور آیات تمہیں دکھائی ہیں نا۔ ایک بنیاد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ تم نے وعدہ کر رکھا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے بھی دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا کہ بالکل بے عینی وہی لفظ ہیں، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیوں اللہ کی راہ میں تم خرچ نہیں کرتے، حالانکہ تم جانتے ہو وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تم نے کوئی چیز بھی اپنے پاس سے تھوڑی خرچ کرنی ہے، اپنے گھر سے لا کے تھوڑی کچھ خرچ کرنی ہے۔ مال ہے، ہماری ملکیت ہے، ہم نے دیا ہے، ہم نے بتا دیا ہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں خرچ کرنا، اور اگر غلط خرچ کرو گے تو شام کو حساب ہوگا اور اس پہ گرفت ہوگی، اور صحیح خرچ کرو گے تو ہم نے تو کہا ہے خرچ کرو۔ ایک تو یہ کہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ ہم نے دیا، اور دوسرے یہ کہ جتنے اعمال تم کرتے ہو نا نیکی کے، سب چیزوں کو اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، لوگوں کبھی بھی اپنی نیکی کو ضائع نہ کرنا دو کام کر کے، ایک احسان جتلا کر، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، پھر اسے گن بھی دیا۔ اچھا تم میرے منہ آتی ہو، تمہیں پتہ ہے فلاں وقت میں تمہارے خاندان پہ کیا تھا اور میں نے کیسے خرچ کیا تھا؟ اچھا آپ کو وہ دن یاد نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے مت احسان جتاؤ، وہ تمہارا مال نہیں تھا، وہ ہمارا تھا۔ ہم نے اس وقت مناسب یہی تھا کہ تمہیں بھیجتے اور کہتے اس کے گھر یہ چیز دے آؤ، اس پہ خرچ کر دو۔ تم نے یا تو مال اپنے پاس سے خرچ کیا ہوتا نا تو کسی پہ احسان دھرتے، کوئی احسان نہیں ہے، وہ ہمارا مال۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، احسان جتلا کر، والاذی، اور تکلیف دے کے اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو۔ اس آیت کریمہ میں اہل السنہ نے بحث کی ہے سورہ بقرہ کی آیت پہ کہ کیا نیکیاں ضائع ہو جاتی، اور پھر انہوں نے اپنے عقیدے کی بات یہ لکھی ہے کہ گناہ نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، نیکیاں گناہ کو ضائع نہیں کرتی۔ پھر اس پہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تو اس قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ نیکیوں کو گناہ ضائع کر دیتے ہیں، تو تم کیسے یہ عقیدہ رکھتے ہو؟ پھر اس پہ مفسرین نے آگے چل کے لکھا ہے کہ اصل میں یہاں سے مراد وہ نیکیاں ہیں جو اللہ قبول فرما چکے، اور اس کے باوجود انسانوں کو تکلیف دینا ایسا ہے کہ وہ نیکیاں نہ جو اللہ نے قبول نہیں کی اور ابھی تک معلق ہیں، اور تم انسانوں کو تکلیف دے کر ان نیکیوں کو درمیان میں ہی ضائع کر دیتے ہو۔ ایک نیکی وہ ہے جو اللہ قبول کر چکے، وہ تو ضائع ہوتی نہیں، اور ایک نیکی وہ ہے جس پہ ابھی تک یہ علامت لگی ہوئی ہے کہ اس کو قبول کرنا ہے یا نہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ نیکی اس لیے نہیں قبول کی جا سکتی کہ اس سے 10 سال بعد لوگوں کو تانے دے دے کر اس کو برباد کر دینا ہے، تو نیکی اصل میں نیکی نہیں تھی، وہاں تو نیکیاں وہ ہیں جو اللہ قبول کر چکا، کیونکہ اللہ کو علم ہے کہ آئندہ اس نیکی پہ تج اور زوال آئے گئی۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ جتنے کام کرتے ہو نا ہم سب دیکھ رہے ہیں، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں خرچ ہو رہا ہے، کس کی ضروریات زندگی پوری ہو رہی ہیں، کون ہے جو تم پہ خرچ کر رہا ہے، یہ سب چیزیں۔ اس خرچ کرنے میں مکہ سے پہلے اور مکہ کے بعد عجیب بات دیکھو، سب سے اول نمبر پہ جو آدمی ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق، سعد، طلحہ وغیرہ وغیرہ رضی اللہ عنہم، بڑی قربانیاں انہوں نے بھی دی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ مکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو سب سے زیادہ مال گھر میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خرچ کیا، ام المومنین کے مال کا آپ نے خود ذکر فرمایا، اور آپ نے فرمایا عائشہ کے معاملے میں، اور کہا کس سے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، تو فرمایا عائشہ کبھی بھی
مجھے اس کے بارے میں کچھ نہ کہنا، اس کے بارے میں مجھے بالکل کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے لوگ مجھے جھوٹا کہتے تھے، میں گھر جاتا تھا مجھے کہتی تھی آپ سچے ہیں۔ لوگ مجھے پتھر مارتے تھے اور میری وجہ تسکین اور سکون کا مرکز عائشہ خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، اور یہ کہ تم دیکھو لوگ اپنا مال چھپا کے مجھ سے رکھتے تھے اور یہ میری بیوی مجھ پر خرچ کرتی تھی، وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ، اور میری اولاد بھی تو پھر اسی میں سے ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے برابر کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ یعنی آپ غور کریں قرآن کی اس آیت پہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس اکیلے شخص پہ کوئی احسان نہیں ہے کہ وہ اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے پیسہ خرچ کرے۔ اس شخص پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ آپ کا اس شخص پہ مالی معاملات میں کوئی احسان نہیں ہے ابو بکر پہ کہ ابو بکر آپ کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ میرا بندہ تو آپ پہ اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہے دلیل سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ افضل ہونے کی۔ اللہ نے کہا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا احسان، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احسان کی بات کی تھی تو اللہ نے فرمایا کوئی آپ کا احسان اس پہ، اگر ہدایت کا احسان ہے آپ کی وجہ سے ابوبکر جنت میں جا رہے ہیں، آپ کی وجہ سے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اسلام ملا ہے تو سب کو ہی ملا ہے، پھر تو سب برابر ہیں، ساری امت ہی برابر ہے اس معاملے میں۔ پیسے کا کوئی احسان آپ کا ابوبکر پہ نہیں ہے۔ لِأَحَدٍ کا قرآن نے استعمال کیا لفظ، یعنی کوئی ایک شخص دنیا میں ایسا نہیں پایا جاتا جس نے پیسے کے معاملے میں ابوبکر پہ احسان کیا ہو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کہتا ہے آپ کا کوئی احسان نہیں ہے دولت کے معاملے میں ابوبکر پہ، بلکہ ابوبکر کا احسان ہے آپ پہ، اور وہ بھی کیوں خرچ کرتا ہے؟ اس لیے کہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ اپنے پروردگار کو خوش رکھنا چاہتا ہے، خوشی اس کی چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ مِن قَرِيبٍ، ابوبکر ہمارے پاس آئے گا، ہم اس سے راضی ہیں، ہم اس سے خوش ہیں۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال خرچ کرتے تھے۔ کہاں وہ جو ادھر خرچ کر رہا ہے اور کہاں جس پہ یہ خرچ کر رہے ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ قرآن نے احدن کا لفظ استعمال کیا ہے، کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جس کا مالی معاملات میں ابوبکر پہ احسان ہو۔ اگر اس کا کچھ احسان ہے کسی پہ تو آپ پہ ہے، اور آپ نے اس سے اتنا مال خرچ کیا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ اتنا خرچ کرنے والے تھے کہ فرماتے تھے تجارت سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8000 درہم تھے، اور جس رات ہجرت کی ہے کچھ ضروری چیزیں اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے چل پڑے، غلام چھوڑا، عقبہ بن ابی معیط کو چھوڑا، فلاں کو، اور کچھ مالی معاملات اور ہیرے جواہرات کی چیزیں کہاں تھیں، جتنا نقد پیسہ تھا سب لے کے ساتھ چل پڑے کہ کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آ سکتا ہے۔ اسی لیے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ جو تھے ان کو فکر ہوئی، انہوں نے صبح اٹھ کے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں گیا؟ پوتیوں نے بتایا کہ ابا تو اس طرح ہجرت کر گئے ہیں، تو اس سے کہا وہ کچھ چھوڑ کر بھی گئے ہیں یا نہیں گئے؟ تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہتی تھی میں نے ایک پوٹلی میں کچھ پتھر چھوٹی چھوٹی کنکریاں باندھ دی یا پیالے میں رکھ دی، اور دادا نابینا تھے ان کو دی، میں نے کہا ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ چھوڑ گئے ہیں، تو انہوں نے چھوا اور کہنے لگے اچھا چلو کچھ ہیرے جواہرات کچھ چھوڑ گیا، بس ٹھیک کیا ہے، ورنہ کیش تو وہ ساتھ لے گئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھروسہ تھا، اتنا اعتبار تھا ان کے مال کا کہ جو آدمی آتا تھا مالی معاملات میں فرماتے تھے ابوبکر کے پاس چلے جاؤ، اس سے لے لو، اس کو کہہ دو۔ ایک عورت آئی، اس سے کہا کچھ مال چاہیے، فرمایا ابوبکر سے لے لو۔ اس سے کہا اگر میں آؤں گی لینے کے لیے پھر تو اگر آپ نہ ہوئے تو پھر، فرمایا اچھا پھر آئندہ۔ اس سے کہا نہیں اگر آپ آئندہ نہ ہوئے تو فرمایا اچھا پھر ابوبکر سے لے لیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب خلافت سنبھالی ہے، انہوں نے جو اعلانات پہلے دن کیا ان میں سے ایک اعلان انہوں نے یہ بھی کیا، انہوں نے کہا کسی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دینا ہو تو میرے پاس آ جائے۔ یہ خاتون پہنچ گئیں، سارا مال سامنے رکھ دیا، میں لے لو۔
جتنا چاہیے لے لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا کہا سونے کا ڈھیر رکھ دیا. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ آئے اور کہا جابر کیا بات ہے؟ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا تھا، قرض کی شکایت کی تھی تو مجھ سے فرمایا تھا کہ میرے پاس سونا آئے گا تو میں تمہیں دوں گا. سونے کا ڈھیر لگ گیا. فرمایا لو جابر. جابر رضی اللہ عنہ نے ایک لپ اٹھائی، پھر دوسری اٹھائی، پھر اٹھ گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا پتہ قرض زیادہ اور لے لو. ان کا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اتنا دوں گا اور اتنا دوں گا. 2 مرتبہ اشارہ فرمایا تھا، میں بس 2 ہی مرتبہ دوں گا، زیادہ. کیا امانت داری ہے اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی پیروی ہے کہ انہوں نے 2 لب کا کہا تھا بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ سارا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال نے کام کیا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پیسے نے کام کیا. اللہ کہتا ہے جو کچھ کرتے ہو ہم سب دیکھتے. پھر اگلی آیت میں فرمایا اچھا بھئی تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے نا. خرچ کرنا ایک تو ہے جو شریعت نے فرض قرار دیا ہے. اب مسلمان اس حالت میں ہیں کہ غنیمت ہے وہ بھی خرچ کر دیں گے. اللہ نے ضروری قرار دیے ہیں صدقات واجبات، زکوٰۃ کو ضروری قرار دیا ہے، عشر کو ضروری قرار دیا ہے، فطرانے کو ضروری قرار دیا ہے، قربانی کو ضروری قرار دیا ہے. غنیمت ہے کہ مسلمان اب اتنا بھی خرچ کر دیں، وگرنہ زکوٰۃ نہیں دیتے، قربانی نہیں کرتے. قربانی پھر بھی زیادہ کر دیتے ہیں اس لیے کہ نام نمود، کہیں گوشت آیا، کہیں بھیجا، کوئی گھر میں بچوں کا فنکشن ہو گیا، تقریب ہو گئی. وگرنہ جتنا سرمایہ ہے لوگوں کے پاس، اس سرمایہ کی پوری زکوٰۃ اگر نکلنے لگے اور اس کو کوئی تنظیم کے ساتھ خرچ کرنے لگے تو غربت میں بڑی حد تک کمی واقع ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے اس معاملے میں تھے کہ انہوں نے کہا قحط پڑ گیا ہے، حرمین شریفین میں بارش نہیں ہوئی تھی. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو لوگ آہستہ آہستہ مرکز کی طرف آنے لگے کہ بارش نہیں ہوئی. اس لیے یہ عام الرمادہ کہلاتا ہے، وہ سال جس میں مٹی اڑتی رہی، راکھ اڑتی رہی، ریت اڑتی رہی، فصلیں تھیں نہیں، آندھی چلتی تھی تو ریت ہی ریت، مٹی میں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اندازہ کر لیا کہ بارش ہو نہیں رہی، اور حرمین شریفین اور اس کے قرب و جوار میں جتنے گاؤں دیہات اور علاقے ہیں سب میں قحط کی صورتحال بنتی جا رہی ہے. ان کے لیے یہ زندگی کا بہت بڑا آزمائشی مرحلہ تھا. وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھا کر جاتے تھے، مین روڈ پہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے جائزہ لیں، اور جانور آ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ چاٹتے تھے. یہ اس بات کی علامت تھی کہ جانور بھی کہتے تھے کہ امیر المومنین قحط پڑ گیا، کھانے کو نہیں مل رہا. لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف میں مبالغے سے کام لے رہے ہیں. ایسے نہیں ہے. جس مملکت میں انصاف اور جس مملکت میں بادشاہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہے، جانور بھی اپنی فریاد بادشاہ کے وقت کے پاس لے کے جاتے ہیں. 36 سیر تولے کی زنجیر بنوائی جہانگیر بادشاہ نے، تو اس کے جہانگیری آپ پڑھیے، بہت بہت اچھی کتاب، بہت دلچسپ کتاب. بابر کی ڈائری اپنی، وہ بھی بہت اچھی ہے. جہانگیر نے بھی اپنی ڈائری لکھی. جہانگیر کو بڑی دلچسپی ہے جانوروں سے، شکاریات کا ماہر ہے، بہت چیزیں لکھتا ہے اس میں. جہانگیر نے لکھا ہے اتنی لمبی زنجیر کہ اس کا ایک سرا گھنٹی کا میرے بیڈ کے ساتھ ہے، سونے کے کمرے میں، اور ایک سرا باہر لگا دیا ہے مین شاہراہ پہ. کسی کو انصاف چاہیے ہو آ کے اس زنجیر کو ہلائے. اور کہتا ہے میرے عہد میں اتنا عدل ہے کہ آدھی رات جب میں گہری نیند سویا ہوا تھا تو وہ سونے کی گھنٹیاں بجنے لگی. میں اٹھ کے دالان میں آیا، محل کے چھجے میں، اور اوپر سے دیکھا تو ایک گھوڑا کھڑا ہے، اسے ہلا رہا ہے. اور جتنے نوکر تھے سب جاگے. میں نے کہ اس گھوڑے کو پکڑ لاؤ.
گھوڑے کو لے کے آئے، میں نے کسی کھانا کھلاؤ، بہت کھانا اس نے کھایا، میں دیکھتا رہا۔ پھر میں نے کہا اس گھوڑے کو رکھو اور تحقیق کرو یہ کس کا گھوڑا ہے، محل کے قریب ہی آخر کہیں رہتے ہوں گے، کسی بستی سے آ گیا ہوگا، اور میں سو گیا۔ اگلے دن اٹھا، اس کے مالکان کو بلایا اور میں نے کہا کھانا نہیں دیتے ہو، اس نے آ کے شکایت کی ہے تمہاری۔ تو جو دھوبی جن کا گھوڑا تھا انہوں نے اقرار کیا کہ کچھ دن سے کھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، اس لیے نہیں دے سکے۔ اسے کہا یہ دیکھو اس سے رات آ کے شکایت کی اور گھنٹی بجائی ہے، تو میں نے اسے کھانا کھلایا ہے، اسے لے جاؤ اور اس کی خدمت۔ کیوں ہوتا ہے؟ انصاف جب قائم ہوتا ہے نا معاشرے میں، تو پھر جانوروں کی بھی ہمت پڑتی ہے کہ بادشاہ کو خدا کی گرفت سے بچائیں، عذاب سے بچائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ہاتھ چاٹتے تھے آ کے جنگل کے جانور، یہ علامت تھی کہ حضرت کھانے کو کچھ نہیں مل رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور سرکاری چراگاہ جو تھی اس میں آ کے اس کے 12 دروازے تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہہ رکھا تھا فوج سے کہ جس محاذ پہ گھوڑوں کی ضرورت پیش آئے نا، 50,000 گھوڑے ہر وقت میرے پاس کھڑے ہیں تیار، جب چاہو میں بھیجوں۔ 50,000 گھوڑوں کے لیے وہ اتنی لمبی چراگاہ تھی۔ اسلم کو بلایا جو ہیڈ تھا وہاں، اور اسے کہا اس چراگاہ کے سارے دروازے کھول دو، اور مدینہ منورہ میں جس کے حرمین شریفین سے اونٹ آئیں جانور آئیں چرنے دینا، البتہ پابندی لگاؤ کہ عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف ان دونوں کے جانور نہیں آئیں۔ فرمایا تم جانتے ہو اسلم، اس شہر میں ایسی بوڑھی عورتیں ہیں جن کی کل متاع حیات ایک اونٹ یا اونٹنی ہے، اور وہ اس پہ پانی ڈھونے کا کام کرتے ہیں، اور اس کا اونٹ مر گیا اور اونٹنی مر گئی تو مجھ پہ بوجھ آ جائے گا، اس لیے چرنے دو انہیں۔ اور عثمان اور عبد الرحمن اگر یہ کہیں کہ میں نے ظلم کیا ہے تو انہیں کہنا کہ اس سال تمہاری کھجور کی فصلیں آئی بھی ہیں، میں نے دیکھی ہیں، اور تمہاری کھجوریں ساری تازہ بتازہ اتار کے جانوروں کو کھلا دو اور بچا لو اپنے جانوروں کو، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن غریبوں کو فرق پڑ جائے گا، اس لیے ان کے جانوروں پہ پابندی۔ دونوں کے جانوروں پہ پابندی لگی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس قحط کو دور کرنے کے لیے جو کام کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ مصر خط لکھا اور لکھا کہ گندم چیزیں بچواؤ، یہاں کھانے کو کچھ نہیں رہا، اور امیر شاہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ خط لکھا کہ حضرت اتنا بڑا قافلہ بھیج رہا ہوں، اتنے لدے ہوئے ہیں اناج کے ساتھ کہ پہلا اونٹ مدینہ منورہ میں داخل ہو جائے گا آپ کے پاس، اور آخری ابھی مصر سے نہیں نکلا ہو، میں اتنا کچھ آپ کے لیے بھیجوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے استسقاء کی نماز بھی پڑھائی۔ بلال مزنی ملنے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی عمر کم تھی، اور بلال نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا قبر مبارک پہ، پھر میری آنکھ لگ گئی، پھر میں سو گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول اپنی امت کی خبر لیجئے، قحط سے لوگ مر جائیں گے۔ تو مجھ سے فرمایا کہ عمر کے پاس جاؤ اور اسے کہو عقل سے کام لے۔ تو جب یہ سنایا انہوں نے تو عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے، انہوں نے کہا اللہ تو جانتا ہے تو نے جتنی مجھے عقل دی ہے میں اسی کے مطابق کام کر رہا ہوں، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسے کہو بارش ہو جائے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے استسقاء کی نماز پڑھوائی، اور یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ پبلک کو اگر کچھ ہو گیا نا تو اللہ کو کیا جواب دینا۔ زیتون کا تیل اور روٹی لا کے رکھی گئی، بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ میری ساری رعایا کو زیتون کا تیل ملنے لگا ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں حضرت یہ تو آپ کے لیے لایا گیا ہے، کیونکہ ہم پریشان ہیں کہ آپ کو کچھ ہو نہ جائے، آپ اتنے دبلے ہو گئے ہیں، اتنے پتلے ہو گئے ہیں، اور آپ کا سفید چہرہ رنگت اس کی تبدیل ہو گئی ہے، تو آرام سے زیتون اٹھا کے الگ کر دیا۔ فرمایا جب میری رعایا کہ ایک ایک فرد کو زیتون میسر ہوگا اس دن کھاؤں گا، اور اگر میں نے کھا لیا تو مجھے ان کا احساس کب رہے گا۔ اس لیے ان لوگوں کے ذمے ایک طرح سے تھا کہ انصاف کرنا، سب کو کھلانا ہے، اور وہ قحط جو پڑا ہے تو لوگ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا ام المومنین بارش کے لیے دعا کریں۔ انہوں نے کہا اس شہر میں
سب سے بارش اللہ کی رحمت ہے، اور سب سے زیادہ رحمت اگر کہیں آ سکتی ہے تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ چلے جاؤ، اور قبر میرے اس فرمایا جاؤ لے آؤ مزدوروں کو اور اس چھت کو ہٹا دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز نہ رہے، یہاں پہ بارش برسے، خدا کی رحمت آئی۔ اب بھی روضہ مبارک کے گنبد دیکھیں نا، اس میں ایک دروازہ چھوٹا سا لگا ہوا ہے، عثمانیوں نے یہ دروازہ لگایا تھا، اور جب بارش نہیں ہوتی تھی تو عثمانی اس دروازے کو کھول دیتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اسی روایت پہ عمل کرنے کے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیگیں پکوائیں اور ڈھیروں کے حساب سے روٹیاں پکوائیں اور لوگوں کو بلایا، پھر مدینہ منورہ اور قرب و جوار کے لوگ امڑ کے آ گئے، اور گاؤں کے گاؤں خالی رہ گئے اور جانور آ گئے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حکم دیا کہ ان سب کو کھلایا جائے، اور پھر پیمانہ مقرر کر دیا کہ اتنا اور اتنا پیمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ میری رعایا یہ کھاتے رہیں، اور اتنا پیمانہ مقرر ہے۔ پھر وہ لمبی تفصیل ہے اس قحط کی، وہ قحط اس طرح دور ہوا، خرچ کیا، اور پھر ایک دن منبر پر بیٹھے، یہ ہے جو بات سنانے کی، یہ کوئی نہیں سنائے گا، کوئی نہیں سناتا، مولوی پڑھتے نہیں، اور پڑھ لیں تو انہیں کیا پتہ کہ کیا چیز ہے۔ وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے، انہوں نے کہا جس کی میں نے ڈیوٹی لگائی ہے اپنا اپنا کام کرو، میں نے لوگوں کو متعین کیا ہے کہ رعایا کا خیال رکھیں، روٹیاں کتنی دینی ہے، سالن کتنا دینا ہے، تیل کتنا دینا ہے، اور مجھے قسم ہے اپنے پروردگار کی اگر یہ قحط ختم نہ ہوا تو میں مدینہ منورہ کے سرمایہ داروں کی ساری دولت جبراً لے لوں گا اور عوام کے لیے تقسیم کروں گا تاکہ یہ قحط ختم۔ یہ ان کے الفاظ، ان کا قسم ہے میرے پروردگار کی، میں جبراً لوگوں کے پیسے چھین لوں گا، لے لوں گا تاکہ ان کے یہ چیزیں ختم۔ یہ سب کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ عوام کو بچانا، غربت کا خاتمہ۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے حالات ٹھیک ہوئے، فرمایا ایک آدمی کو بلاؤ اور 30 دن اسے کھانا کھلاؤ، پیٹو ہو صحیح کھانے والا۔ 30 دن پورے ہو گئے، کتنا راشن لگا؟ اتنا لگا۔ فرمایا 30 آدمیوں کو بلاؤ اور وہ کھانا کھائیں۔ 30 پیٹو بلائے گئے، انہوں نے کھانا، کتنا لگا؟ ان دونوں کا تقابل کر کے حساب کر کے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک فرد اتنا کھاتا ہے۔ ممبر پر بیٹھے، پیمانہ بنوایا اور کہا اتنے کلو آٹا یا گندم یا جو چیز بھی تھی، اناج، اتنا تیل، اتنا زیتون اور اتنی کھجوریں میری مملکت میں ہر آدمی کو مفت ملیں گی، ہر آدمی کو دیں گے۔ اور پھر کہا اللہ عمر ایک پیمانہ مقرر کر رہا ہے، میرے پروردگار قیامت تک جو میرے مقرر کیے ہوئے پیمانے میں کمی کرے اس کی زندگی اور عمر کے دنوں کو کم کر دے، موت دے دے اس کو، دعا دی۔ ملنے لگے، 2-4 مہینے میں شکایت آئی، ان کا حضرت اتنا کچھ لوگوں کے پاس ہو گیا ہے کہ لوگ جا کے مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں، اسے کم کر دیں۔ چپ ہو گئے۔ پھر چند دن کے بعد فرمایا میں سوچتا رہا لیکن میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عمر کے زمانے میں خرچ کرتی رہے، بیچتی رہے، یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ میں ان سے جا کے ملوں اور امت کی ضروریات پوری نہ ہو۔ تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ دے دو لوگوں کو، بس خرچ کرتے ہیں۔ اتنا کچھ تھا اور اتنے عقل مند حکمران اور خرچ کرتے تھے اللہ کے۔ اور اپنا کیا حال ہے؟ اپنا یہ حال ہے کہ عیسائی بادشاہ کے لیے تحفہ بھیجا، کہیں سے عطر آیا ہوا تھا، بہت عمدہ عطر تھا، بھیجا، فرمایا میری طرف سے تحفہ پیش کرو۔ وہ بھی مملکت کا حکمران تھا، انہوں نے بھی تحفہ بھیجا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جب وہ شیشی پیش کی گئی تو بہت نایاب خوشبو تھی، فرمایا یہ خوشبو جو ہے بیچ دو اور پیسے داخل کر دو۔ خوشبو بیچ دی گئی، پیسے بیت المال میں آ گئے۔ گھر گئے تو وہ شیشی پڑی ہوئی دیکھی تو بیوی سے پوچھا یہ کیسے؟ تو اس نے کہا آپ کے خادم نے بڑی تعریف کی تھی، میں نے کہا تیل نکال لیا، جو خالی شیشی ہے مجھے دے دو۔ تو اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ شیشی بھی اٹھوا دی، فرمایا اسے بھی بیچ کے آؤ
آخر کچھ نہ کچھ تو پیسے لگیں گے، میری بیوی آخر اس شیشے کو کیوں استعمال کرے گی، یہ مسلمانوں کا پیسہ۔ یہ احتیاط ہے اس پیسے کی جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا تم نہیں خرچ کرتے، اچھا ایک اور کام کرتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی تم میں سے ایسا جو اللہ کو قرض دے دے، اور قرض بھی ایسا اچھا کہ فیضاعفہ لہ، ہم اس قرض کو کئی گنا بڑھا کر لوٹا دیں گے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے ساتھ ساتھ مال کے لوٹانے کے ہم بہت عزت کا اجر دیں گے۔ زکوٰۃ صدقات اسی پہ پیسے خرچ نہیں کرتے، اصل مال سرمایہ دار نکالے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو جتنا اپنے مزدوروں کو دیتا ہے اور سرمایہ دار جتنا خرچ کرتا ہے مدارس میں بھیجتا ہے، وہ تو زکوٰۃ ہے صاحب، وہ اصل مال تھوڑا ہی نکالتا ہے، اصل مال کو تو ہوا بھی نہیں لگتی، کچھ ہو جائے۔ اس لیے یہ زکوٰۃ اور صدقات کے پیسے یہ وہ واجب ہے جو اللہ نے قرار دیا، اور وہ بھی سارا نہیں دیتے۔ اصل مال جو تھا اگر وہ نکلتا اور پاک مال مدارس اور مساجد میں استعمال ہوتا، اس حلال اور پاک مال کے اثرات اور ہوتے۔ یہ مال کا میل ہے، یہ حلال مال کا یا حرام مال کا میل ہے، اگر حرام مال کا میل ہے